السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، انجینئر مرزا علی کے تعلق سے تو آپ حضرات واقف ہی ہوں گے کہ اس کے فتنے کتنے زیادہ ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی کے تعلق سے حضرت مولانا فہیم الدین صاحب بجنوری، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند کا ایک مضمون آیا ہے۔ میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے اس کو شیئر کیا جائے، آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ وہ مضمون یہ ہے: ایک نہایت بالغ نظر، ذی علم اور صاحب فکر و بصیرت دوست کی رائے ہے کہ انجینئر مرزا خفیہ شیعہ ہے۔ شیعوں کے تعلق سے اس کے نرم گوشے کو دیکھتے ہوئے یہ بعید نہیں، تاہم مرزا اسلام پر بیرونی حملہ ہے، مجرد داخلی فتنہ نہیں ہے، اس لیے مستقل شواہد کی ضرورت نہیں۔ اس کی اچھل کود کا جائزہ کافی ہے، وہ سب کا رد کرتا ہے۔ عرب و عجم میں اسلام کی نمائندہ ہر جماعت اس کے نزدیک باطل ہے، یہ رد نام بنام ہے۔ دیوبندی، بریلوی، صوفیہ، اہل حدیث، اشعری، ماتریدی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، غرض اسلام کے جتنے مظاہر ہیں وہ سب اس کے زعم میں گمراہ، باطل، چھوٹے، جھوٹے اور جعلی ہیں۔ اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ خود اسلام باطل ہے، کیونکہ یہی جماعت اسلام کی ناقل، مدون، مرتب، شارح اور ترجمان ہے۔ یہ نقطہ اس قدر سادہ ہے کہ مرزا کی ماں کو بھی سمجھ میں آیا، خود اس نے ماں کا احتجاج نقل کیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ 1400 سال میں کوئی حق سمجھا ہی نہیں، تنہا تم حق ہو۔ یا ایک کلپ میں وہ کہتا ہے کہ تمام مولوی میرے سامنے آ رہے ہیں، زندہ بھی اور مردہ بھی، سب کو تنہا ہرا دوں گا۔ ان نکات پر ادنا تعمل یہ بتاتا ہے کہ مرزا بیرونی حملہ ہے، داخلی اختلاف نہیں۔ اب اگر یہ یہودیوں کا مراعات یافتہ ہے تو ہوشیار انسان ہے کہ اپنی جان ماری کا صلہ و وصول کر رہا ہے، اور اگر یہودیوں سے مربوط نہیں تو چغد ہے کہ ان کا کام مفت میں کرتا ہے۔ یہ مرزائی تلبیس ہے کہ دیوبندی عقائد باطل ہیں، اس لیے کہ دیوبند کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں، وہ تصوف کے قائل ہیں تو تصوف دیوبند کی پیداوار نہیں، سلف کی امانت ہے۔ وہ محدثین و فقہا صوفی ہیں جن کی خدمات پر اسلام کا سیارہ مصروف گردش ہے۔ تم خود ان کے در کے چور ہو، دانستہ ان کی صوفی نسبت کو چھپاتے ہو۔ تم جن کتابوں کی نمائش کرتے ہو ان کے مصنف، ناقل، داوی، شارح سب صوفی ہیں۔ تمہاری پہنچ اردو تراجم تک ہے، یہ مترجمین بھی صوفی ہیں۔ اگر تمہارا کوئی بابا صوفی مخالف تھا بھی تو اس کا استاذ اور علمی ماخذ بخدا صوفی ہی ہوگا۔ تحقیق کر، دیوبند نے کوئی عقیدہ متعارف نہیں کرایا۔ دیوبند کی تردید کے معنی یہ ہے کہ اشعری و ماتریدی باطل ہیں۔ پھر آپ ان کتابوں پر تبصرہ کرو جو سامنے نمائش پر معمول ہے، ان کے مدون، خادم، ناقل اور شارح سب اشعری ہیں یا ماتریدی۔ جملہ محدثین، فقہا، اصحاب سنن اشعری اور ماتریدی ہیں۔ تم نے آسان سمجھا ہے دیوبند کا رد۔ دیوبند کے ساتھ اسلام منہدم ہوتا ہے، کیونکہ دیوبند قرآن و سنت اور سلف امت سے سرمو منحرف نہیں۔ بخدا آپ جب دیوبند کے آسمان میں عیب جوئی کرتے ہو تو قرب قیامت کا حبشی یاد آتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا اور اینٹ اینٹ اکھاڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی حقیر پنڈلیاں دیکھ رہا ہوں، وہی پنڈلیاں ہمیں جہلم اکیڈمی میں نظر آتی ہیں۔ دیوبند ہی کیا حنفی استہزاوی شیطنت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے گھر سے کچھ نہیں کہا، ان کے ہر قول کی پشت پر اکابر صحابہ و اساطین تعابین ہیں۔ ترمذی ہی کو دیکھ لیتے، کوئی رائے نقل کرنے کے بعد ایک فہرست آتی ہے کہ ابو حنیفہ نے جو کہا وہ حضرات صحابہ عمر، علی، ابن مسعود اور ایک جماعت سے منقول ہے رضی اللہ عنہم، حتیٰ کہ معدود چند مسائل جن پر ظاہریہ کی چیخیں نکلی اور وہ لاؤ لشکر کے ساتھ ٹوٹ پڑے، ابو حنیفہ ان مسائل کے بھی موجد نہیں۔ ابراہیم نخعی کے موافق کی حیثیت میں بھی ہے، وہی نخعی جن کی آراء سے صحیح بخاری زینت لیتی ہے۔ مرزا حفوات کی حیثیت جغالی سے زائد نہیں، جہاں وہ بھنور بنانے کے فراق میں ہے۔ امت بہت پہلے گہرائیوں سے تیر کر گزر چکی ہے، ساری باتیں ہو مفروغ عنہ ہے، مسائل طے شدہ ہے، بحثیں ختم ہے، بحران خاموش کیے جا چکے ہیں۔ اس پس منظر میں اسے گڑے مردے اکھاڑنے پر اصرار ہے، مہر زدہ تنازعات زندہ کرنے کی ضد ہے، سوئے ہوئے فتنے پیدا کرنے کا سودا ہے، انتشار کا جنون ہے، اختلاف کا نشہ ہے، اپنوں کی رسوائی ہدف ہے، اعلام العالم کی پگڑیاں نشانہ ہے، اسلام کے استعاروں کا اعتبار گرانا ہے، مسلم شخصیات کی عیب جوئی مہم ہے، مقبول جہاں ناموں پر تبصرہ کرنا ہے،
وہ بھی رمضان کے مقدس مہینے میں، عید کے سائے میں، غزہ کی لہو لہانی میں، وجود اسلام کی چیلنج میں، یہودیوں کی یلغار میں، کل عالم کی یورش میں، تو آپ مرزا عقدہ و عقیدہ کا جواب خود دریافت کریں۔ اسی اچھل کود کا تعاقب کر کے بتائیں کہ جڑ کہاں ہے اور سینچائی کے ذرائع کہاں ہے، کیا ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، جدت پسندوں کی دین بیزاری بھٹکتی آتما ہے، مطلب برآری کے امکانات پر خیمہ گاڑ لیتی ہیں، خواہ بالواسطہ ہی ہو۔ مرزا سامعین کی تسکین یہ ہے کہ علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مدرسے نشانے پر ہیں، للہیت، تقوی اور خدا رسیدگی کو قہقہوں میں اکھاڑا جا رہا ہے، مسلمات کو توڑا جا رہا ہے، روایات پر تیر چل رہے ہیں، اور مرزا سمجھتا ہے کہ میرے فالوور اتنے ہیں اور اتنے ہیں۔ جب علی کے سبسکرائبر نہیں، بغض معاویہ میں بٹن دبائے بیٹھے ہیں، مرزا سوچتا ہے کہ اس نے اسلام مسخ کر دیا ہے، ڈیمیج ڈن، لیکن یہ اوقات سے زائد جست ہے۔ اس کی وقت گزاری کا باب اس کی موت پر بند ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جماعت تشکیل نہیں دی ہے۔ قادیانی کا کامیابی یا ابن سبا نتائج میں گروہ سازی کا کردار کلیدی ہے۔ اسی طریقے سے بانی فتنہ اگر جماعت بنا لے تو تسلسل اور تورات بنتا ہے، ورنہ کتنا کتا بھونک کر مر جاتا ہے۔ قریب کے اپنی ہی صف کی دو شخصیات کا فرق آپ کے سامنے ہے، مولانا مودودی اور مولانا وحید الدین خان۔ اول ذکر فکر بدستور قائم ہے، جبکہ وحیدی انحراف کورونا لہر کے دوران بستی نظام الدین میں سینہ گیتی کو الوداع کہہ گیا۔ علم کافی نہیں، حاملین علم اہم ہوتے ہیں۔ ہر بات کا جواب قلم اور زبان میں نہیں ہے۔ مناظرہ اہم ہے، مگر اسی وقت جب اگلا آپشن مقاتلہ ہو۔ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مناظرہ چیلنج دیا، آپ نے حضرت ابن عباس کو بھیجا، جب وہ علم